قلم کہتی ہے کاغذ سے کہ کیا لکھوں تیری جان پہ، کاغذ کہتی ہے ذکر لکھ اس کے نام پہ، قلم ہنستا ہوا کہتا ہے نہیں ہے طاقت اتنی میری جان پہ کہ ذکر لکھوں اس مالک کے نام پہ۔ شروع کرتا ہوں ذات الہی کے نام سے جس کے قبضے میں تمام مخلوقات کی جان بسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و دوستو، آج میں آپ کے نزدیک ایک ایسی حیرت مند واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد اپنے دل کی درد کو بیان نہ کر پائیں گے، لوگوں کے سامنے اپنے آنسو چھپا نہ پائیں گے، اور اس واقعے کو ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ یقیناً آپ ایک بڑے گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو شروع کرتا ہوں میں اس واقعے کو۔ ایک وقت کی بات ہے کہ میری بہن زینب مدرسے سے پڑھ کے آئی۔ وہ بہت ہی پیاری تھی اور سب کی لاڈلی دلاری تھی۔ وہ جب بھی مدرسے سے پڑھ کے آتی تو ہمارے چہروں کے خوشی کے ٹھکانے نہ ہوتے۔ ہم سارے بھائیوں انہیں دیکھ کے بڑا خوش ہوتے اور ان کے آنے کے انتظار میں گھر میں نئے نئے طرح کے پکوان بنتے۔ ہمارے ماں باپ تو اپنے پلکے بچھائے ہوئے رہتے کہ ہماری لاڈلی بیٹی کب ہمارے گھر کو آئے گی، اور ہم سب بھائی ان کے پسند کے کپڑے پہنتے، ان کے روم کو صاف کرتے، گھروں کو صاف کرتے اور ان کے پسندیدہ پھول ان کے نام کے لیے ان کے سامنے پیش کرتے۔ ہم اپنے بہنوں سے اور تمام ایسے بہنوں سے جو اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے مدرسے گئی ہے، ان سبھی بہنوں کے لیے اللہ سے خوب دعا کرتے۔ اپنی بہنوں کو ہم ساری بھائیں جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور ہو بھی کیوں نہ ہم تینوں بھائیوں کی ایک لوتی بہن جو تھی، اور وہ بہن سارے بھائیوں کے اوپر بھاری تھی، ہم سب سے تیز تھی اور سب سے زیادہ نیک بھی تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی اور لوگوں کو دلوں میں ان کے لیے بہت محبت تھا۔ اکثر ہی وہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتی، میرے ماں باپ کی کافی عزت کرتی، اور اس سے ہلکی سی خروش بھی آتی تو رات بھر میرے بابا کو نیند نہ آتی، کیونکہ میرے بابا کی لاڈلی بیٹی میں تھی وہ، اور اتنی خوبصورت تھی کہ ہم سب بھائیوں کی جان بسی تھی اس پہ۔ اور میری ماں اکثر انہیں دعاؤں کے سائے میں پالتی، ہمیشہ انہیں دعا دیتی، اور ہلکی سی خروچ بھی میری ماں کے سینے کو چھلی کر دیتی کہ میرے بچے کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وقت ایسا گزرا کہ سارے بچے بڑے ہو گئے، ہم سب بھائی اونچے قد ہو گئے، اور بہنوں کے خیال میں ایسے گم ہو جاتے تھے۔ جب بھی بہن کی بات اٹھتی تھی تو ان کے خیال میں سے گم ہو جاتے تھے کہ جیسے وہ آج ہی ہم سے جدا ہوئی ہے۔ سچ میں بھائی بہن کا پیار ہوتا ہی ایسا ہے کہ ساری خوشیاں ایک طرف اور بہن کی خوشیاں ایک طرف۔ ہم سب بھائی اس سے اتنا محبت کرتے کہ جب بھی ہم کوئی لباس کو خریدتے یا جب بھی کوئی اپنے لیے چیز خریدتے تو سب سے پہلے اسی کو دکھاتے کہ میری بہن ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ مجھ پر کیسا لگے گا۔ اگر اس کی ہاں ہوئی تو ہماری ہاں ہوتی تھی، اور اگر اس کی نہ ہوئی تو ہم سب کی نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ اتنی ہماری لاڈلی تھی۔ ہماری بہن ایک وقت ایسا آ گزرا کہ ہماری بہن کہ ہم سب بھائیوں کو کہنے لگی، میرے بھائی آپ سب ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی امتحان ہے، اگلا مہینہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، میں جی جان لگا کے پڑھائی کر رہا ہوں، جی جان لگا کے میں پڑھائی کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ بنی رہے، تبھی میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ ہم سب ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرنے لگے،
ادھر سے چپکے سے میری ماں آتی ہے اور کہنے لگتی ہے، میری بیٹی یہ تجھے کہنے کی بات نہیں ہے، اسے تو کہہ کے شرمندہ نہ ہو۔ میری ہاتھ جب بھی اٹھتی ہے میں اپنے پلو کو اللہ کے سامنے پھیلا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، اے اللہ میری بچی کو ہر بلا اور مصیبت سے بچائے رکھنا اور اسے ہر امتحان میں تو کامیاب کرنا۔ میری بچی تو ہم لوگوں کی جان ہے اور ابو کی شان ہے، انشاءاللہ تو بڑے اچھے مارکس سے پاس ہوگی، یہ ہماری دعا ہے۔ میری بہن جی جان لگا کے امتحان کی تیاری کرنے لگتی ہے اور امتحان کے لیے اس نے ہر ایک وقت کو اپنے قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے صرف اپنے پڑھائی پہ دھیان دیتی تھی۔ اس سے خیال تک نہ رہتا کہ انہوں نے کھانا کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، اتنے اپنے پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ آتے آتے دن کو گزرتے وقت اتنے قریب ہو گیا کہ اب وہ امتحان کے قریب آ پہنچی۔ امتحان کا وقت جب آ گزرا تو وہ بڑے دعا و فریاد کے ساتھ اللہ سے رو رو کے دعا کرتی اور کہتی ہے، میرے بارک تعالیٰ یہ امتحان میرے لیے بہت ہی ضروری ہے، اے اللہ تو مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما، اے اللہ تو مجھے اس امتحان میں اول فرما، میری محنت کو اللہ رنگ دے دے، یہ کہتی اور اپنے امتحان کے لیے روانگی ہو گئی۔ جب امتحان چالو ہوا تو بہت ہی اچھے طرح سے ان کا پیپر گیا۔ پیپر جانے کے بعد کچھ ہی دن انتظار کرنا پڑا ہمیں کہ اب رزلٹ آنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت جب گزرا تو رزلٹ آ گیا۔ رزلٹ آنے کے بعد ہماری اور ہماری گھر والے کی سب کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، سانسیں تھم چکی تھی کہ اب ہماری لاڈلی بہن کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے میرے امی اور ابو نے ایک بات صاف طور سے ہم سب بھائیوں کو کہہ دی تھی کہ دیکھو میری بچی نے بہت ہی محنت کیا ہے، اگر اللہ نہ کرے اگر اس کا امتحان خراب ہو گیا ہو تو اسے کوئی ڈانٹے گا نہیں، اسے کوئی بھلا برا نہیں کہے گا، میری بچی نے بہت ہی محنت کی ہے تو اس کا محنت اللہ کے اوپر ہے، اگر وہ امتحان میں فیل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی رک گئی، میں اس کا باپ ہوں، میں اسے ہر ایک موڑ تک پہنچاؤں گا جہاں میری بچی کا تمنا ہے۔ ان کے والد اپنے بچوں کی تربیت کر کے اور رزلٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب کمپیوٹر پر رزلٹ شو ہونے کے بعد سبھی کے ہونٹ الحمدللہ اور اللہ اکبر سے گونج اٹھے، کیونکہ اللہ کا فضل اور کرم سے امتحان بہت ہی اچھا گزرا اور بہت ہی اچھے مارکس سے وہ پاس ہوئی۔ سبھی لوگوں کے دل میں خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، سبھی لوگ خوشی کے مارے اپنے بہنوں کو بدھائی دینے لگے، اور بھائیوں جو ہم سب نے ایک تحفہ رکھے تھے اپنی بہن کے لیے پیش کر دیے۔ میرے ابو نے تو میری بہن کے لیے ایک اسکوٹی کی تیاری کر رکھی تھی کہ میری بیٹی اب اسکوٹی چلانے سیکھ جائے گی۔ میرے والد، میرے امی اور ہم سب بھائی بڑے خوش ہوئے، اور میری بہن بہت ہی اچھی تھی۔ پر میری بہن جب مدرسے سے فارغ ہو گئی اور کچھ مہینے کے لیے گھر میں جب آ گئیں، آ جانے کے بعد ان کے مدرسے کچھ مہینے تک بند ہو گئے۔ امتحان کے بعد کچھ دنوں کے بعد مدرسے کھلتے ہیں۔ اتنے میں میری بہن گھر میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد وہ اپنے وقت میں پڑھائی کرتی، ماں باپ کی خیال رکھتی اور ہم سب بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی۔ واقعے میں ہماری بہن بہت اچھی تھی۔ ایک دن ایسا گزرا کہ میں نے بہن کے موبائل میں ان کی تصویر دیکھی جو مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اسے کہنے لگا، میری بہن تم اپنا تصویر کیوں اٹھاتے ہو؟ وہ کہنے لگی، بس اسی طرح میں اکثر ابو کا فون میں یا اپنے فون میں کچھ تصویر اٹھا لیا کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں چلی جاؤں گی تو تم لوگ مجھے یاد کیسے کرو گے، اسی لیے میں اپنا تصویر اس میں اٹھا دیتی ہوں۔
میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور پھر اپنی بہن کے ساتھ بات میں مشغول ہو گیا۔ کچھ وقت ایسا گزرا، کچھ ہفتے، مہینے، کچھ سال گزر گئے اور کچھ ہفتے اور کچھ مہینے ایسے گزرے۔ اس کے بعد پھر سے میری بہن دوسرے بڑے مدرسے اور بڑے امتحان کے لیے تیاری کرنے لگی اور وہ دوسرے مدرسے کے لیے داخلے کے لیے چلی گئی۔ وہ اور ابو دونوں ساتھ میں گئے تھے۔ جانے کے بعد ان کو اس بڑے مدرسے میں بھی داخلہ مل گیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا۔ ہم سب پھر سے خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ پھر ہماری بہن کا مہینہ بھر دن نہیں گزرا تھا کہ ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ خراب ہونے کے بعد میرے ابو نے انہیں گھر کی طرف لے آئے۔ گھر لے آنے کے بعد اپنی بچی کی پرواہ فکر کرنے کے لیے ہر ماں باپ قربان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے والد بھی بڑا پریشان ہونے لگے کہ میری بچی تو اکثر ٹھیک رہا کرتی تھی، ابھی نئی جگہ پہ جا کے میری بچی کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد والد صاحب نے وہاں کے امام صاحب سے اور استاد صاحب سے بات کیے کہ دیکھیے میری بچی کو میں اپنا موبائل دینا چاہتا ہوں، میں اس کی خبر اور اس کی خیر کے لیے ہمیشہ پوچھ تاچھ کروں گا، اور میری بچی بہت پاکیزہ بچی ہے، یہ کبھی اور غلط کام نہیں کریں گی، کہیں نہ کسی سے بات نہیں کرتی ہے، یہ بچی صرف ہم سے بات کریں گی۔ تو آپ اجازت دیں کہ جب تک میری بچی کا طبیعت خراب ہے تو اس دوران میں اپنا سیل فون اپنی بچی کے ہاتھ میں دے دینا چاہتا ہوں۔ استاد جو تھے اور آپا جو تھے وہ سارے بچوں سے زینب کو اچھی پاتے تھے۔ زینب تھی بھی بہت اچھی۔ آپا کہنے لگی جی زینب تو بالکل ایک تقوی دار بچہ ہے اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے، جی آپ اپنے دل تسلی کے لیے انہیں جو ہے فون دے دیں۔ اور فون دینے کے بعد ابو گھر کی طرف چلے آئے۔ گھر واپس آنے کے بعد امی زینب سے بات کرنے لگی۔ زینب بھی ویڈیو کالنگ میں امی کے ساتھ گفتگو کرنے لگی۔ امی اکثر ہی یہ کہنے لگتی ارے میرے بچی کو فون لگاؤ، ان کا طبیعت کیسا ہے۔ امی زیادہ تر ان سے بات کرتی۔ ابا کہنے لگے کہ میری بچی کو زیادہ پریشان نہ کرو، ان کا امتحان بھی ہے، ان کے امتحان کے لیے انہیں تیاری کرنے دو۔ پھر کچھ دیر ہونے کے بعد امی فون رکھتی۔ ایسا 1 مہینہ چلنے لگا۔ 1 مہینہ چلنے کے بعد میری بہن کا طبیعت اچانک خراب ہو گیا۔ میں، میرے والد، میرے امی، ہم سب ہاسپٹل کو پہنچے۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد کچھ دن ہماری بہن میڈیکل میں ایڈمٹ رہی۔ جب کچھ دن ہماری بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد اچانک سے جیسے کہ کچھ بیماری نہ نکلا، میری بہن بیمار ہونے لگی۔ جب بیمار رہنے لگی تو ایک دن کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی، جس کے کارن وہاں کے استاد اور آپا نے یہ ڈیسیژن لیا کہ انہیں ہاسپٹلائز کرنا ہوگا۔ تو میری بہن زینب اب ہاسپٹلائز ہو گئی۔ اتنے میں ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم اور ابو اور امی تینوں بھائی کے ساتھ ہاسپٹل جانے لگے۔ ہاسپٹل جانے کے بعد ہمیں خبر ملتی ہے کہ زینب انتقال ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ماں اور میرے بابا اس قدر آنسو بہانے لگے اور اس قدر چیخ پکار کرنے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے۔ ہمارے لیے ایسا جھٹکا لگا کہ جیسے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گیا ہو۔ ہم لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بہن اتنی اچھی تھی، اس کو اس طرح، ہم سے سب سے چھوٹی بہن کو اس طرح وقت میں انتقال کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر ہمیں ہوش آیا تو ہمیں اللہ کا خیال آیا تو ہمیں اس بات پہ صبر کیے کہ وہ تو مالک ہے، وہ جسے چاہے جس وقت چاہے لے جا سکتا ہے۔
ہم نے اپنے ابو امی کو سنبھالنے کے بعد واپس ہاسپٹل سے گھر کی طرف آ گئے۔ گھر آنے کے بعد کفن اور دفن کی تیاری ہونے لگی۔ میری ماں اپنے ہوش میں نہیں تھی اور میرے ابو کبھی بے ہوش ہوتے تو کبھی ان کے دانت آپس میں سڑ جاتے۔ وہ اس قدر روتے کہ جیسے کہ ان کی جان اب روح سے جدا ہو جائے گی، جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ سارے رشتہ دار آ گئے اور سبھی کے زبان پہ صرف ایک ہی لفظ تھا کہ زینب تو بہت تقوی دار بچی تھی اور ہمیشہ وہ فٹ رہا کرتی تھی۔ اچانک کیا ہوا؟ اچانک کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ سب کی زبان پہ بس ایک ہی لفظ تھا کہ زینب بہت اچھی لڑکی تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ کی مرضی کے آگے کس کی مرضی چلتی ہے میرے بھائی؟ اللہ جب چاہے جسے چاہے اس دنیا سے رخصت کر سکتا ہے۔ بے شک وہی قدرتی والی ذات ہے جو تنہا مالک ہے۔ خیر، ہم نے اپنی بہن کو انہیں کفن کے جوڑے میں سجا کے اور قبرستان کی طرف لے گئے۔ قبرستان کی طرف لے جانے کے بعد ہم لوگ اپنی بہن کو دفن کر کے اور میرے دونوں بھائی گھر کے طرف چل دیے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا رہا، اسی قبر کے پاس میں بیٹھا رہا۔ بیٹھنے کے بعد میں اس وقت تک بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قبر میں اس وقت تک بیٹھا رہو جس وقت تک ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے۔ جتنی وقت لگتی ہے اتنے وقت تک میت کے قبر کے پاس بیٹھا رہو تاکہ انہیں اتنے وقت تک عذاب نہ ہو۔ میں اس حدیث کو اور اپنی بہن کی محبت کے کارن اتنی دیر اپنی بہن کے قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ بیٹھے رہنے کے بعد مجھے ایک عجیب سی آواز، مغرب کے بعد مجھے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، قبر سے چیخنے پکارنے کی آواز آنے لگی۔ میں سن کے حیرت ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری بہن اتنا تقوی دار ہونے کے بعد اس کے قبر میں یہ وہ پکار کیوں رہی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ترنت ڈھلتے ڈھلتے وقت کا ڈھلنا ایسا ہوا کہ مغرب سے لے کے عشاء تک میں وہیں بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے ساتھی جانے لگے، مجھے قبرستان میں دیکھے تو مجھے پکارنے لگے۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھے کچھ دیر اور یہاں بیٹھنے دیں۔ میں کچھ دیر اور بیٹھا رہا۔ بیٹھنے کے بعد جیسے ہی رات آدھی رات ہو چکی تھی، اچانک قبر سے آواز آنے لگی، چیخو پکار آنے لگی۔ میں گھبرا گیا اور میرے اگل بغل کوئی تھے بھی نہیں، تو میں گھبرا کر قبر کو اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگا۔ میں نے کہا میری بہن زندہ ہے، میری بہن زندہ ہے۔ میں دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا اور امام صاحب سے کہنے لگا، امام صاحب میری بہن زندہ ہے، چلیں آپ دیکھیں ان کے قبر سے آواز آ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے، شاید انہیں پریشانی ہو رہی ہے، چلیے ان کی قبر کو کھوڑیں اور اپنی بہن کو مجھے باہر نکالنا ہے۔ امام صاحب بھی میرے ساتھ آ گئے۔ امام صاحب جب اس چیخ و پکار کو سننے لگے تو امام صاحب کہنے لگے، اے اللہ کے بندے رک جا، تو ہاتھ نہ لگا قبر کو، تجھے معلوم نہیں یہ مددگار والا آواز نہیں ہے، یہ تو عذاب والے آواز ہے۔ اللہ رب العزت اسے عذاب دے رہے ہیں، یہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد میں اپنے گھٹنوں کے اوپر گر گیا اور گرنے کے بعد میرے آنسو کیا بہتے، میرے دل میں ایک درد جاگ اٹھا، ایک سوال پیدا ہو گیا کہ میری بہن کے اوپر عذاب کیسے؟ وہ تو بڑا نیک تھی، مدرسے پڑھنے کے لیے جاتی تھی، قرآن کو سینے سے لگاتی تھی اور دین اسلام کے لیے بہتر کام کرتی تھی، وہ سب کے دل کو خوش رکھتی تھی، پھر اس پر اب عذاب کیا ہو رہا ہے؟ میرے امام صاحب کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، اے بیٹے جاؤ اور اس کی ایک
कोई ऐसी चीज देखो जो शायद इसकी बुराई अभी तक हो रही हो, शायद इन्होंने बुराई के जरिया अभी तक रखा है, जाओ उसे मिटा के आओ, नहीं तो इसी तरह अजाब होता रहेगा। मैं परेशान हो गया और घर तरफ भागने लगा और मैं सोचता रहा कि ऐसी क्या मेरी बहन गुनाह का जरिया छोड़ के जा रही है जिसके कारण उससे कब्र में अजाब हो रहा है। मैं घर जाकर तमाम वाकया अपने माँ बाप और अपने भाइयों के सामने रख दिया। मेरे माँ बाप और भाई बहन दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बच्ची इतनी अच्छी थी, उस पर अजाब कैसे आ सकता है। तो मैं उसकी बेडरूम की तरफ गया। बेडरूम की तरफ जाने के बाद मैंने तमाम चीजें छान मार दी, मुझे कुछ ना मिला। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना इनके मदरसे को जाया जाए, शायद कुछ ऐसा मदरसे में मिल जाए। तो मैं सुबह होते ही मदरसे की तरफ चल गया और मदरसे जाने के बाद मैंने वहाँ के उस्ताद से और आपा से परमिशन ली कि मुझे अपनी बहन का कमरा देखना है और उसके बारे में मुझे जानना है। तो उस्ताद ने भी मुझे इजाज़त दे दी और मैंने अपने जब बहन के कमरे को गया तो मैंने इस देख के हैरत हो गया। मेरे बहन के कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी किताबें और उनकी कुछ कपड़े। तो मैं देखने लगा कि इस घर में भी मुझे कुछ नहीं मिला और इनके मेस में जहाँ पे ये खाना खाते हैं, मैं सोचा वहाँ पर चला जाऊँ। वहाँ पर जाने के बाद मुझे वहाँ भी कुछ ना मिला। मैं उसकी रूम से जब दोबारा गया और दोबारा उनके रूम के कबाड़ को चेक करने लगा तो मुझे वहाँ से एक फ़ोन मिला, जो फ़ोन मेरे अब्बू ने उसे दिया था। उसकी खैर खाई लेने के लिए मेरे अब्बू ने उसे पेश किया था। मैंने उस मोबाइल को ऑन किया तो उस मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था। मैं सोचा कि शायद इसमें कुछ हो, तो मैं एक मोबाइल के ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद मैंने एक साथी से बात की कि क्या इसका लॉक तोड़ा जा सकता है। उसने कहा हाँ, इसका लॉक तोड़ा जा सकता है, पर ये मोबाइल किसकी है, ये मोबाइल का मालिक कौन है। वो मुझसे सवाल करने लगे। मैंने उससे कहने लगा मेरे भाई देख, ये मोबाइल मेरी बहन का है जो इस वक्त इस दुनिया से जा चुकी है। मुझे उसका फ़ोन खोल के और देखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसा कर दे जो इस लॉक को खोल दे। वो बेचारा मेरे दिल के बात अपने दिल में लेके समझा और उन्होंने लॉक को खोल दिया। लॉक खोलने के बाद मैं अपने बहन का फ़ोन लेके और एक किनारे की तरफ चल गया जहाँ मेरे अलावा कोई ना हो। जब मैंने उस फ़ोन को चेक किया तो मेरे बहन के फ़ोन में मेरी बहन की हज़ारों तस्वीरें थी। हज़ारों तरह की उन्होंने फ़ोटो खिंचा कर रखी थी। कुछ फ़ोटो हिजाब में थी, कुछ फ़ोटो नकाब में थी, कुछ फ़ोटो बाल को दिखाते हुए थी। अक्सर मेरी बहन हमेशा यही काम करती थी कि अपने फ़ोटो, जब भी कोई नए कपड़े पहने तो फ़ोटो खींच लेती थी, जब भी कहीं जाती तो फ़ोटो ले लेती थी, सेल्फी लेती थी। मुझे ये शुरू से ना पसंद था। मैंने देखा तो मेरे दिल में ये बात आया कि हाँ, यही शायद वो जरिया है जिससे मेरी बहन के ऊपर अजाब हो रहा है। मैं उस फ़ोन को लेकर और भागने लगा। इमाम साहब के दर पे आ गया और इमाम साहब के दर के पास आते ही मैंने इमाम साहब को वो मोबाइल पेश किया। मैंने बोला इमाम साहब, शायद इस मोबाइल के ज़रिए से मेरी बहन को अजाब हो रहा है। इमाम साहब हैरत से कहने लगे इस मोबाइल के ज़रिए? मैं समझा नहीं। तो मैंने कहने लगा इमाम साहब देखिए, इस मोबाइल में मेरी बहन की हज़ारों तस्वीर है और वो हमेशा नए ड्रेस में, नए कपड़ों को, नए कुछ भी ज्वेलरीज अगर लेते तो पहन के वो तस्वीर खिंचाती। शायद इसके वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे इमाम ने मुझे सुनाई और कहने लगे कि हाँ, यही वजह है जिसके कारण आपकी बहन, जब इमाम साहब इस तस्वीर को देखे
तो इमाम साहब कहने लगे कि हाँ, यही एक वजह हो सकती है जिसके कारण इस तुम्हारी बहन के ऊपर अजाब हो रहा है, जल्दी से इसे मिटा दो। तो मैं एक कंप्यूटर सर्वेयर के पास गया और जाने के बाद मैंने उसे जड़ से मिटाने के लिए उसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझे कुछ चार्ज किए और तमाम वीडियो और तमाम फोटो मेरी बहन की मिटा दिए। मिटा देने के बाद मैं उसी दिन रात को फिर अपनी बहन के कब्र के ऊपर गया। कब्र के ऊपर जाने के बाद मुझे चीखो पुकार सुनाई नहीं दी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह अगर कुछ जाने अनजाने में मेरी बहन से और गलती हो तो माफ़ कर दे। या अल्लाह इनके कब्र को नूरों से भर दे और जन्नत की खिड़कियां और दरवाज़ा इनके कब्र के लिए खोल दे, आमीन। और ये कहकर मैं हंसी खुशी अपने घर की तरफ आ गया। जब मैं ये वाक़या पूरा अपने अम्मी और अब्बू भाइयों को सुनाया तो मेरे भाई और मेरे अब्बू अम्मी हैरत में पड़ गए कि अल्लाह का कैसा अजाब है। छोटी से छोटी चीज़ को भी अल्लाह पकड़ करते हैं और छोटे से छोटे अमाल को भी अल्लाह पसंद करते हैं। बस ये कहानी आपके सामने इसलिए रखी गई है मेरे भाई कि हम जाने अनजान में कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पर ऐसी गुनाह गलतियां कर बैठते हैं। और आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा यही बुराई चली हुई है कि हमारे तकवेदार भाई भी, उलमा कराम भी इस चीज़ से बच नहीं पा रहे हैं। भीड़ में और तन्हाई में, कहीं नए नए बागों में जब वो जाते हैं तो तस्वीर के आदी हो जाते हैं। इससे बचें, इसका बहुत ही बुरा कब्र में अजाब है मेरे भाई। तो इस कहानी से हमें, इस वाक़या से ये सीख मिलती है कि छोटी सी गुनाह कब्र के ऊपर बड़ा भारी पड़ सकता है। हम सब इसका ख्याल करेंगे और अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।